असलम का फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नॉवल का पार्ट नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक नया सवेरा फिर से पढ़ पिलाए ज़मीन पर उतर चुका था, जिसके बायस गडू से मुख्तलिफ इकसाम के नाश्ते की खुशबू में उठना शुरू हो गई थी। आपसे एक इजाज़त चाहिए पापा। डाइनिंग टेबल के गिर्द बैठी मलिया ने नाश्ते से हाथ रोककर तहमीन बांधी। जी बेटा बोलो। वो नाश्ते करते हुए ही मतवज्जो हुए, जबकि राजिया ग्लास में जूस निकालने लगी। मिस मैडम की मम्मी का फाउंडेशन एज ए साइकोथेरेपिस्ट ज्वाइन करना चाहती हूँ, उसने समर का बताया। उन्हें सर उठाकर उसको देखा। अब ये बैठे बैठाए क्या नया शौक चढ़ गया है तुम्हें? उनके बजाय राजा ने ताजुब से पूछा। सालिक दोबारा नाश्ते की जाना मतवज्जो हो गया। नया नहीं है, आप लोग जानते तो हैं कि मुझे साइकोलॉजी हमेशा से दिलचस्पी रही है, और फिर मैं डिप्लोमा भी तो इसीलिए किया था ना, मगर शादी की वजह से इस तरफ से रुझान कम हो गया था। अभी कोई मसरूफियत नहीं है तो सोचा यही कर लो, उसने मुतवादन अंदाज में वजाहत की। राजिया सालक की जानब यूं देखने लगी गोया कह रही हो कि देखे अपने बेटे के काम। अच्छा ठीक है, कर लो ज्वाइन, उनने इत्मीनान से इजाजत देते हुए चाय का घूंट लिया। उसका चेहरा खिल उठा। थैंक्स, वो शुक्रगुजार हुई, जबकि राजिया नफी में साड़ी लाते हुए जूस पीते हुए सोचने लगी कि कुछ नहीं हो सकता इन बाप बेटियों का। मैं पहले भी यहाँ आया था, मगर मुझे कहा गया था कि वह नर्स हिना अपनी शादी की छुट्टी पर गई है, 1 महीने बाद आएगी। अब तो 2 महीने हो गए, इसलिए मैं दोबारा यहाँ आया हूँ। मगर आप कह रही हैं कि वो अब तक नहीं आई, ऐसा कैसे हो सकता है? रिसेप्शनिस्ट का जवाब सुनते ही गुजरफर का पारा हाई हो गया था। सर, आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। वह नर्स छुट्टी पर गई थी, मगर फिर इस दौरान उसने यहाँ से जॉब छोड़ दी, और अब वो हॉस्पिटल नहीं आती। उसकी जगह किसी और ने ज्वाइन कर लिया है। लड़की ने तहम्मुल से समझाना चाहा। क्या जॉब ही छोड़ दी? उसे शदीद दचका लगा था। लड़की ने जॉबर इसबाब में सारी लाया। वो लम्बे बार को सकते में आ गया था कि अब क्या करे, क्योंकि एक ही नर्स ही तो वो वाहिद उम्मीद थी जिसे गजनफर को हॉस्पिटल लाने वाली लड़की को देखा था और बताया था कि उसने एस हर्फ का लाकर पहना हुआ था, और अब वह नर्स भी गायब हो गई थी। अच्छा, क्या आप मुझे इस नर्स का पता बता सकती है? उसने कुछ सोचते हुए उसकी अचानक कहा। जोहा सालन की डिश लेकर डाइनिंग रूम में दाल हुई, जिसके पीछे पीछे हॉट पॉट उठाए उबैद पे चलाया जब वो उसे कब से नजरअंदाज कर रही थी। डाइनिंग रूम में फिलहाल कोई नहीं था। जोहा डिश टेबल पर रख कर जाने लगी तो उबैद ने हॉट पॉट टेबल पर रखने के बाद उसका रास्ता रोक लिया। हटो सामने से, उसने संजीदगी से कहा। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुम खुश नहीं हो क्या हमारे रिश्ते से? उसे सवाल दोहराया। किसने कहा यह तुमसे? उसने उल्टा सवाल किया। तुम्हारी उतरी हुई शक्ल ने, उसे उंगली से चेहरे की जानिब इशारा किया। मेरी शक्ल हमेशा से ही ऐसी है, उसे बेनियादी से इतला दी। अच्छा, मगर जुबान तो कभी इतनी शांत नहीं रही जितनी आजकल है। बहुत दिन हो गए तुमने मुझसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, इसलिए मुझे लगा शायद तुम मुझसे नाराज हो। उसे तुर्की बतुर्की कहते हुए वजाहत की। मम्मी ने कहा था कि तुमसे कम उलझा करो, मगर लगता है तुम्हें इज्जत रास नहीं आ रही, उसने तंजिया अंदाज में कहा। एग्जैक्टली, मुझे वो पुरानी वाली लड़ती झगड़ती जोहा वापस चाहिए, वो भी इत्मीनान से बोला। उसको घूरने लगी। अगर इश्क लड़ाने से फुर्सत मिल गई हो तो खाना लगा लो, सब यहीं आ रहे हैं। तभी गुजरफर संजीद से कहते हुए टेबल की जानिब आया, जिस पर वो दोनों सटपटा गए। काफी देर अब्बास विला में रुकने के बाद अब तकरीबन रात के 11:30 बजे गुजरफर घर वापस लौटा था। वो सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आने के बाद जैसे ही अपने कमरे में दाखिल हुआ तो सामने मौजूद खाली सोफे पर नजर पड़ते ही उसे मलिहा की याद आई, जो अक्सर उसी पे बैठी उसकी मुंतजिर होती थी। कहाँ रह गए थे इतनी देर से? चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। उसका हस्बे मामूल वाला जुमला भी उसके कानों में गूंजा। चेंज करने के बाद उसने कमरे की लाइट्स बंद की और कम्बल ओढ़कर बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर आंखें बंद करके पुरसुकून होने के बाद जब उसने आंख खोलकर गैर इरादी तौर पर बाएं जानब देखा तो हाल ही था। क्या उसे फोन कर सकता हूँ मैं? उसे दिमाग ने खुद से सवाल किया। हाँ कर सकता हूँ, हम बाहमी रजामंदी से तो लग हुए हैं, कोई एक दूसरे के जाने दुश्मन थोड़ी हैं जो बात भी ना कर सके। उसके दिल ने जवाब तराशा तो उसने मुतमिन होकर नंबर डायल कर दिया। मलिका इस वक्त कमरे की लाइट्स ऑफ किए बाइं कवर पर लेटी अपने मोबाइल पर मौजूद अपनी और गुजरफर की शादी की तस्वीरें देख रही थी। किताबी स्क्रीन पर गुजरफर की कॉल मसूल हुई, जिस पर पहले से यकीन नहीं आया, और फिर अगले ही पल उसे झट से कॉल रिसीव करके मोबाइल कान से लगाया। मलिहा, उसकी महसूस गंभीर आवाज ने में अपना नाम सुनकर उसकी धड़कन बेतरतीब हुई थी। वबा मुश्किल कह पाई। डिस्टर्ब तो नहीं किया? उसने पहले तस्दीक चाहिए। नहीं, बोलो। उसका अंदाज नॉर्मल ही रखा। तुमसे एक बात पूछनी थी, उसने तहमीन बांधी। पूछो। शादी की दूसरी रात से जब हम साथ रहे थे तब तक तुम हमेशा मेरी लेफ्ट साइड पर ही सोई, ऐसा क्यों? उसने संभल का इस्तफसार किया। वो बेसाता मुस्कुरा दी। अचानक ये हया क्यों आया? क्या बेड की खाली लेफ्ट साइड देखकर मेरी याद आ रही है? उसने फीकेपन से मुस्कुराते हुए पूछा। वो लाजवाब हो गया, क्योंकि वो दुरुस्त थी, मगर ये बात उस पर अयान नहीं करना चाहता था। नहीं, बस ऐसे ही ख्याल आ गया था। खैर तुम सो जाओ, डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी।
اس نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا اور وہ دور اڑ کر بھی نظریں چرا گیا تھا، مطلب وہ درست ثابت ہوئی تھی۔ کیا ضرورت تھی اسے فون کرنے کی؟ غضنفر نے موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ کر بڑبڑاتے ہوئے خود کو کوسا اور پھر سونے کی نیت سے آنکھیں بند کر لی، جبکہ اندر ہی اندر اس کی اپنی کیفیت اس کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ موبائل پر پیغام وصول ہونے کی محسوس ٹون بجی۔ اسے دوبارہ آنکھیں کھولتے ہوئے موبائل اٹھا کر چیک کیا تو ملیحہ کا میسج ملا، جس نے اسے فوری طور پر اوپن کیا۔ ہر انسان کا دل لیفٹ سائڈ پر ہوتا ہے اور میں بھی ہمیشہ تمہارے دل کے قریب رہنا چاہتی تھی، اس لیے لیفٹ سائڈ پر سوتی تھی، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ دل کے قریب ہونے اور دل کے اندر ہونے میں فرق ہوتا ہے، اس نے طلس سے انداز میں وضاحتی جواب دیا، جسے پڑھ کر بے ساتھ اس کا دل بھی بوجھل ہو گیا تھا۔ چند لمحے یوں ہی موبائل پکڑے رہنے کے بعد اس نے موبائل بند کر کے واپس رکھا اور کروٹ لے کر سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر اتنی آسانی سے کامیاب نہ ہو پایا۔ میرے پاس ایک ہی ذریعہ تھا اس لڑکی کو ڈھونڈنے کا، جو کہ وہ نرس تھی۔ اس نے اس کو دیکھا تھا، میں نے سوچا کہ اس سے مل کر میں مس ایس کا اسکیچ بنوا لوں گا، مگر پہلے تو وہ ہاسپٹل میں ملی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ شادی کی چھٹی پر گئی ہوئی ہے اور اب پتہ چلا کہ اس نے ہاسپٹل ہی چھوڑ دیا ہے۔ ایک کام کرو غضنفر، کیا یہ فائل جاتے ہوئے افریدی کو دیتے جانا، ابھی شام کے 5 بجے ہے، وہ آفس میں ہی ہوگا، اس نے کچھ نئے ماڈلز کی ڈیٹیلز ہیں۔ اوف ماموں، مجھے لگا کہ آپ اسے ڈھونڈنے کے لیے کوئی آئیڈیا بتانے لگے ہیں۔ اس نے کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہفکی سے شکوہ کیا، میرے پاس اتنا فالتو دماغ اور ٹائم نہیں ہے، پھر بھی کوئی آئیڈیا تو دے کیا کروں میں؟ اس نے ایک آج سے منت کی، اسے بھول جا۔ انہیں لیپ ٹاپ کے جانا متوجہ ہوتے ہوئے اسپاٹ مشورہ دیا، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نروٹھے پن سے انکاری ہوا۔ ہاں تو پھر میرا دماغ خراب نہ کرو، خود جا کر ڈھونڈو اسے اور جاتے ہوئے فاروق کو بھیجتے جانا، اسی ہاتھ یہ فائل بھجوا دینا۔ اس نے مصروف سے انداز میں بات ختم کی۔ فاؤنڈیشن میں زیادہ تر وہ عورتیں ہیں جن کی اولادوں نے انہیں یہاں چھوڑ دیا، یہاں پہ بیوگی اور طلاق کے بعد کوئی رشتہ دار نہ ہونے کی وجہ سے کئی عورتیں اور لڑکیاں وہاں رہ رہی ہیں۔ تو بس یوں سمجھ لو کہ اپنی باتوں سے انہیں امید کے کچھ جگنو تھمانے ہیں، یہ سمجھانا ہے کہ وہ ہمت نہ ہارے۔ گڈ، باتیں بنانے میں تو تم ویسے بھی ماہر ہو، تو کر لگی آرام سے یہ کام۔ صبیحہ نے ایک ہاتھ سے بیڈ شیٹ ٹھیک کرتے ہوئے کہا، ہاں وہ طلاق کا تجربہ بھی ہے۔ ملیحہ نے تلی سے مسکراتے ہوئے مزید بات جوڑی، تو وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ بات ہوئی ہے کیا تمہاری غضنفر سے اب تک کوئی؟ صبیحہ نے جانا چاہا، ہونا نہ ہونا ایک ہی بات ہے، اس نے گول مول جواب دیا۔ خیر تم بتاؤ، وہاں سب خیریت ہے؟ پاپا کی طبیعت کیسی ہے اب؟ ملیحہ نے خود ہی موضوع بدل دیا۔ ہاں الحمدللہ اب تو بالکل ٹھیک ہے رفاقت انگل، بلکہ کل سے وہ دوبارہ آفس بھی جوائن کر رہی ہیں، اب تو ڈیسک پر تھے۔ اس نے بیڈ پر بیٹھ کر تکیہ درست کرتے ہوئے جواب دیا، ایک کپ کافی تو پلا دو جانا۔ تبھی عزیر ابھی دن میں فرمائش کرتے ہوئے چینج کر کے باتھ روم سے باہر آیا، جس کی آواز ملیحہ نے بھی سنی، جبکہ صبیحہ اسے آنکھوں سے ٹوکا۔ چلو صبیحہ اب میں بھی سونے لگی ہوں، پھر بات ہوگی۔ اس نے خود ہی بات سمٹی، ٹھیک ہے اللہ حافظ، اس نے بھی کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا۔ غضنفر دن بھر کا تھکا ہوا اب گھر لوٹا تھا اور اسے بھوک کے ساتھ ساتھ اس وقت چائے کی بھی شدید طلب ہو رہی تھی۔ گھر میں دال ہوتی اسے حسب معمول سر جگہ مدم روشنی ملی، مطلب رنگیلا اور سلمان ماموں سو چکے تھے۔ وہ بجائے اوپر اپنے کمرے میں جانے کے تھکن زدہ تھا، وہیں صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھا اور سر پوچھ سے ٹکانے کے بعد انگلیوں سے اپنی پیشانی مسنے لگا، جو کہ درد کم ہونے کی ادنی سی کوشش کی۔ اس کا شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ کاش ملیحہ کہیں سے آ کر اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے ہمیشہ کی طرح اس کا درد دور کر دے، مگر اب ایسا ممکن نہیں تھا، اور اس بات کو ناممکن بھی اس نے خود بنایا تھا۔ رنگیلا، جب برداشت نہ ہوا تو اسے اسی انداز میں پکارا، رنگیلا۔ آواز قدرے بلند تھی مگر جواب نہ آیا، جس کے بعد اسے شدید کوفت ہوئی تھی۔ کیوں گلا پھاڑ رہے ہو؟ خلاف توقع سلمان کہتے ہوئے اس کی طرف آئے تھے، جو کہ اپنے کمرے میں جاگ رہے تھے اور اب اس کی آواز سن چکے تھے۔ ماموں سر میں بہت درد ہو رہا ہے اور بھوک بھی لگی ہے، رنگیلا سے کہے کہ کھانا دے کر چائے بنا دے اسٹرانگ سی، اس نے تھکے ہوئے انداز میں فرمائش کی۔ وہ سو گیا ہے اپنے کوارٹر میں جا کر، فریج میں کھانا رکھا ہے، گرم کر کے کھا لو اور چائے بھی خود بنا لو، انہوں نے صاف صاف جواب دیتے ہوئے مشورہ فراہم کیا۔ ہمت نہیں ہو رہی میری، وہ بیزاری سے بولا، کیوں؟ پہلے بھی تو تم دیر رات سے گھر آ کے یا تو ٹھنڈا کھانا کھاتے تھے یا پھر ایسے ہی سو جاتے تھے، تب تو کبھی فرمائش نہیں کی تم نے، انہیں تندیا انداز میں یاد دلایا۔ کب کی بات اور تھی ماموں، اب مجھے عادت ہو گئی ہے، وہ روانی میں کہہ گیا، اور جس نے تمہیں یہ عادت ڈالی ہے وہ اب جا چکی ہے، لہٰذا یہ عادت بدل لو۔ انہیں بھی ترکی بہ ترکی باور کروایا تو وہ لاجواب ہو گیا۔ دنیا بھر میں کل کتنے لوگ ہیں یہ میں کنفرم نہیں بتا سکتی، ہاں لیکن یہ کنفرم ہے کہ اس کل آبادی کا ہر شخص کسی نہ کسی بات کی پریشانی میں ہر وقت مبتلا رہتا ہے۔ اس وقت وہ گہرے نیلے رنگ میں کاٹن کا سادہ سا استری شدہ سوٹ پہنے ہوئے ان سب خواتین و لڑکیوں سے مخاطب تھی جو کتاب در کتاب کرسی میں بیٹھی ہوئی باغور اسے سن رہی تھی۔
آپ سب کی بھی اپنی اپنی کہانی ہے. کوئی بیوقی کی چادر اوڑے یہاں آ گئی ہے, کسی کے بچے اسے یہاں چھوڑ گئے ہیں, تو کسی کا کوئی ولی وارث نہیں ہے. لیکن وہ کہتے ہوئے لمحے بڑھ کر رکی. جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے وہ اب بھی آپ کے ساتھ ہے. اس نے مسکرا کر بات مکمل کی. جب کبھی کوئی اپنا یا کوئی پسندیدہ شخص ہمیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو اس پر دل دکھنا ایک فطری عمل ہے. اس بات پر رو کر دل کا بوجھ ہلکا کر لینا بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر چھوڑ کر جانے والا ہمارے لیے ہماری پوری دنیا ہو تو اللہ پاک نے پہلے ہی قرآن میں فرما دیا ہے کہ یہ دنیا ایک فریب ہے, اور فریب پر بلا کیا بھروسہ کرنا. اس نے مسکراتے ہوئے تحمل سے جواب دیا اور کچھ نہ بولی. آپ کا نام جان سکتی ہوں میں میم؟ اس نے مہذب انداز میں استفسار کیا. روبینہ, ایک لفظی جواب ملا. تو کیسا رہا آج کا پہلا دن؟ مسز فاروقی نے نرمی سے پوچھا. الحمدللہ بہت اچھا, ملیحہ نے بھی مسکرا کر جواب دیا. وہ اس وقت ان کے نفیس سے آفس میں ٹیبل کے گرد بیٹھی تھی. مسز فاروق سمیرا کی والدہ اس فاؤنڈیشن کی ہیڈ تھی. کاٹن کے پرنٹڈ سوٹ پر دوپٹہ کاندھے پلی ہوئی, ہائی لائٹ کیے ہوئے کاندھے تک آتے ہوئے آدھے بالوں کو کیچے لگائے انہوں نے اپنے آپ کو کافی مینٹین رکھا ہوا تھا. سمیرا نے بہت تعریف کی تھی تمہاری, تو مجھے امید تھی کہ تم اچھا ہی پرفارم کرو گے. انہوں نے مزید کہا. سبیہ اس وقت ڈرون پر نکلی ہوئی تھی, مگر پچھلے چند روز سے بوجھل ہوئی اپنی طبیعت کے باعث وہ ٹھیک طرح سے کام پر فوکس نہیں کر پا رہی تھی. ابھی بھی جنرل وارڈ میں ایک پیشنٹ کی ڈرپ چیک کرنے کے جیسے ہی وہ جانے کے لیے پلٹی تو اس کا سر چکرانے لگا, ٹانگیں بے جان ہوگی اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا, جس کے بعد وہ اگلے ہی پل وہ زمین بوس ہوئی تو آس پاس موجود نرس اور چند مزید لوگ جلدی سے گھبرا کر اس کی جانب آئے. ہیلو, آپ ڈاکٹر سبیہ کے ہسبینڈ عزیر بات کر رہے ہیں؟ لائن پر موجود مرد نے تائید چاہی. جی, آپ کون؟ اس نے تعجب سے پوچھا, جو اس وقت اپنے آفس روم میں موجود تھا. میں ہیلتھ کیئر سینٹر ہاسپٹل سے بات کر رہا ہوں, آپ پلیز جلدی یہاں آ جائے. آپ کی وائف کی طبیعت تھوڑی خراب ہو گئی ہے. اسے اطلاع دی تو وہ ہل گیا. کیا ہوا ہے؟ اس نے گھبرا کر پوچھا. ابھی ڈاکٹر ان کا چیک اپ کر رہی ہیں, آپ یہاں آ جائیں تو وہ آپ کو ڈیٹیل بتا دیں گے. اس نے پیشے ورانہ انداز میں کہا. ٹھیک ہے, میں بس ابھی آیا. اس نے اجلت میں کہتے ہوئے فون رکھا اور پھر برق رفتار سے اٹھ کر باہر نکل گیا. ملیحہ فاؤنڈیشن سے گھر واپس لوٹی تو اسے گھر میں غیر معمولی خاموشی محسوس ہوئی. حالانکہ عام طور پر بھی سالک کے آفس اور راجا کے کام میں مصروف ہونے کے بعد گھر میں سناٹا ہی ہوتا تھا, لیکن آج کی خاموشی تھوڑی غیر معمولی تھی. امی, حال میں موجود ملیحہ نے کاندھے پر سے بیگ اتار کر صوفے پر رکھتے ہوئے پکارا, مگر کوئی جواب نہ ملا. مینا, اس نے ملازمہ کو آواز دی, مگر نتیجہ صفر رہا. کہاں چلے گئے یہ لوگ؟ وہ تعجب سے بڑبڑاتے ہوئے آگے بڑھی. تبھی اچانک اس نے پیچھے سے آ کر اسے دبوچتے ہوئے ایک ہاتھ اس کے منہ پر رکھ لیا. وہ چیخ نہ پائے. جو کوئی بھی تھا اس کی مردانہ گت بہت سا تھی, اور اچانک ہوئے حملے پر وہ بری طرح سے ٹپٹا کر مزاحمت کرنے لگی, جو کہ کسی کام نہ آئی. جب کوئی تمہارے منہ پر پیچھے سے آ کر رومال رکھے تو چند سیکنڈ کی مزاحمت کرنے کے بعد خود کو یوں ڈھیلا چھوڑ دو کہ تم بے ہوش ہو گئی ہو. اسے وہ شخص تمہیں بے ہوش جان کر تم پر سے گفٹ گلی کر دے گا, اور جیسے ہی وہ گفٹ ڈیلی کرے تمہیں لمحوں میں پھرتی دکھا کر اچانک اپنی کوہنی پوری قوت سے اس بندے کے پیٹ پر مانی ہے, جس سے وہ لمحے بڑھ کو ضرور سٹپٹائے گا, اور تبھی تمہیں اسے دور ہو کر جلد از جلد وہاں سے بھاگ کر مدد کے لیے پکارنا ہے. اسے غضنفر کی دی گئی سیلف ڈیفینس والی ہدایات یاد آئیں. اس نے اگلے ہی پل اس پر عمل کرتے ہوئے پہلے دھیرے دھیرے مزاحمت کم کی اور پھر خود کو یوں ڈھیلا چھوڑا گویا بے ہوش ہو گئی ہو. حسب توقع مالف نے اس پر سے گفٹ ڈیلی کی, اور بس تبھی ہی ملیحہ پوری قوت سے اپنی کونی اس کے پیٹ پر ماری اور اس سے علیحدہ ہو گئی. ہائے امی, مر گیا میں. وہ خوش شکل نوجوان اپنا پیٹ پکڑ کر دھائی دینے لگا. سبحان, تم؟ اسے دیکھتے ہوئے وہ حیرت سے بولی. تبھی راجہ بھی ان لوگوں کی جانب آ چکی تھی. یہ کیا کیا ملیحہ؟ وہ فکر مندی سے سبحان کی جانب آ کر ملیحہ کو لتاڑنے لگی. جان سے مار دیا حالہ آپ کی بیٹی نے. وہ ہونس پیٹ پکڑ کر کڑھا رہا تھا. ہاں تو کیا ضرورت تھی یہ بےہودہ حرکت کرنے کی؟ ملیحہ الٹا اس پر برہم ہوئی. سرپرائز دینا چاہتا تھا بیچارہ تمہیں, انہوں نے اس کی وکالت کی, لیکن یہاں تو میرے سر پر ایسی پڑی کہ آئس باہر آ گئی. اس نے مزید ٹکڑا لگایا. چلو اب زیادہ نوٹنکی نہ کرو, اتنی زور سے بھی نہیں لگی ہے. دیکھیں نا کیسے فٹافٹ زبان چل رہی ہے اس کی. وہ لڑکاتے ہوئے راجہ کو دھیان دلانے لگے. ہاں تو پیڑ پر لگیا, زبان پر نہیں. وہ اب بھی باز نہیں آیا تھا. دیکھا آپ نے؟ ملیحہ نے فوراً نشاندہی کی. اچھا اب بس بھی کرو دونوں. چلو تم دونوں یہاں پر صوفے پر بیٹھو, اور ملیحہ تم جا کر پانی لے کر آؤ ان کے لیے. بلاہر انہوں نے معاملہ رفع دفع کرتے ہوئے ہدایت جاری کی. غضنفر آفس روم سے باہر نکل کر سفید ماربل والے ہال میں آیا, جہاں ایک ترتیب سے کچھ چمکتی ہوئی بالکل نئی گاڑیاں کھڑی تھی, جن کے بیچ جینس کرتی پہنے ہوئے شولڈر کٹ بالوں کو پونی بنائے ایک لڑکی کاندھے پر پرس لگائے ٹہلتے ہوئے مختلف گاڑیوں کا جائزہ لے رہی تھی. گڈ ایوننگ میڈم.
फारूक के हमरा गजनफर ने उसके करीब रुक कर मौजम अंदाज में कहा तो वो चौंक कर उसकी जानिब पलटी। गुड इवनिंग, सुमैरा ने भी खुशदिली से जवाब दिया। कहिए, क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? उसने पेशेवराना अंदाज में पूछा। आप मुझे 1 किलो आलू और 2 किलो प्याज तोल दें, उसने नॉर्मल अंदाज में कहा। क्या? वो मुतअज्जब हुआ। यही कैफियत फारूक की भी थी। अरे भाई, जब कार शोरूम है तो कार ही लेनी होगा ना मुझे। सुमारा ने उसकी अकल पर मतब किया। जिस पर बेसादा दोनों ने दूसरे को देखा। तो पसंद आई आपको कोई कार? गजनफर ने अपनी बेजारी को काबू में रखते हुए पूछा। अब भी कहाँ से? अभी तो आप मुझे सारे मॉडल्स की डिटेल्स बताएं, फिर फैसला करूंगी मैं, उसने आंखें घुमाकर कहा। तो गजनफर ने बेसादा गहरी सांस ली। फारूक, मैडम को डिटेल्स बताओ, उसने फारूक को आगे किया। अरे मैनेजर आप है ना, तो आप बताएं, उसे कबल ही वो बोल पड़ी। पूछे, क्या पूछना है आपको? अंदाज लिया दिया ही था। वो जो व्हाइट वाली कार है ना, उसके बारे में कुछ बताया। उसने दूर खड़ी एक आल्टो कार की जानब इशारा किया। आए। गजनफर ने आगे चलने की पेशकश की। मैं मैडम के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ, फारूक ने हयाल आने पर कहा और तेज से बाहर निकल गया, जबकि वो दोनों गाड़ी की जानब आए। गजनफर उसे गाड़ी की तफसीलात बताने लगा, जबकि वह बगौर उसको देखने लगी, गोया कुछ खोज रही हो उसके चेहरे पर, जिसे गजनफर ने भी महसूस किया। आप प्लीज कार पर ध्यान देंगी? बिलाहर उसके घूरने से जिच होकर उसने टोक ही दिया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आपको कहीं देखा है, वो जहन पर जोर देने लगी, जिसमें उसे कोई दिलचस्पी नहीं हुई। कहाँ देखा है? वह बुड़बुड़ाई। अरे हाँ, याद आया, वो अचानक चहकी। आप वही है ना जिनका 5-6 महीने पहले रोड पर एक्सीडेंट हुआ था और मैं आपको हॉस्पिटल लेकर गई थी, उसने पुरजोशी से कहा तो यकदम उसका दिल जोर से धड़का। क्या नाम था आपका? मैंने देखा था आपके शनाख्ती कार्ड पर, वो फिर जहन पर जोर देने लगी। हाँ, गजनफर, गजनफर अब्बास, यही नाम है ना आपका? स्मैरन ने ताई चाही तो उसने ट्रांस किसी कैफे में साड़ी लाया। वो तो बिल्कुल सख्ते में आ गया था, अचानक उस अपने सामने देखकर, जिसे देखने के लिए वो कब से तड़प रहा था। दूधिया रंग पर नीली आंखें, ऊंची पौनी में कैद शहद रंग बाल, जिनकी एक लीड उसके चेहरे पर झूल रही थी, और खूबसूरती से तराशे हुए गुलाबी होंठ। वो बिलाशुबा एक हसीन लड़की थी, इतनी कि गजनफर ने तस्वीर में भी उसे इतना हसीन नहीं सोचा था। सुमेरा पता नहीं और भी क्या कह रही थी, मगर वो तो जैसे सुन ही हो गया था। और तभी उसकी नजर सुमेरा के चेहरे पर होती हुई उसकी गर्दन में लटती हुई सिल्वर चेन पर आकर रुकी, जिस पर हरफ एस वाला लॉकेट झूल रहा था।